بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے تو میں اپنے آفس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائیں۔ تو مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں بہت پہلے آپ سے میٹنگ کر لیتا اور ہم آپس میں اپنے ویوز شیئر کر لیتے، اور چونکہ میڈیا ایک ایسا ستون ہے اور ایسا پلر ہے کہ جس کے بغیر آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی عمارت کی بنیاد وہ نہ تو تکمیل ہو سکتی ہے اور نہ ہی مضبوط رہ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں چونکہ کچھ اپنے ویوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور جو آنے کے بعد جو مجھے آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، اور آپ سے بہت ساری چیزوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم مشاورت میں بھی رہیں گے۔ تو میرا نام چونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، مجھے بہت عرصہ ہو گیا یہاں پہ نصر آباد میں کام کرتے ہوئے۔ میں SHO چکار بھی رہا ہوں، گڑھی دوپٹے میں بھی SHO رہا ہوں، جو کہ ابھی ڈسٹرکٹ کاٹھیاں کا مطلب ایک پارٹ ہے پورا۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگوں کو تو خیر ہمارا تعارف ہوگا بھی، اور ہمیں بھی لوگوں کا تعارف ہے، تو کچھ لوگوں کو شاید نہیں ہوگا۔ تو ہم آپس میں جب مل بیٹھیں گے، جب کام کاج کریں گے، ایک دوسرے کا تو تعارف ہوتا بھی رہے گا ہمارا۔ میری جو فرسٹ پرائرٹی ہے، جو میری سروس میں جو میری پرائرٹی رہی ہے، وہ صرف منشیات کا خاتمہ رہا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو بندہ منشیات فروخت کر رہا ہے وہ اس پوری قوم کا قاتل ہے، اور میں اس کو پوری قوم کا قاتل کنسیڈر کر رہا ہوں۔ وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہیں ہے، وہ چاہے کتنا ہی کوئی باثر کیوں نہیں ہے، اس کے خلاف میں آخری حد تک جاؤں گا اور اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ اگر میرے SHOs کارروائی کرنے میں ناکام ہوئے تو میں نے اپنا خود سکواڈ بنا لیا ہے، اور میں خود ریڈ کروں گا اور خود بندے پکڑوں گا۔ میں یہاں پہ نوجوان نسل کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، یہ بالکل میرا کھلا پیغام ہے۔ اس کے لیے میرے لیے جتنی ہائیڈلز ہوں گی میں ان کو کراس کر کے جاؤں گا، چاہے کچھ بھی، اس کے لیے مجھے نفع اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میری نیت کے اندر کوئی فتور نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے۔ میری نیت کے اندر صرف ایک چیز جو صاف صاف آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور سب کو پتہ بھی ہے اس بات کا، کہ میرا جو ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، میرے ماضی میں بھی منشیات کا ریکارڈ میرا ہے کہ میں نے جہاں بھی گیا میں نے منشیات پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ مثلا میرپور میں نے 22 کلو ہیروئن پکڑی ہے۔ مظفر آباد میں جو سب سے بڑی کوانٹٹی ہے 3500 بوتل شراب ہے میری ایک وقت میں، اور منو کے حساب سے چرس ہے، جو میں نے ایک وقت میں جو سب سے ہائیسٹ جو مطلب جو فگر ہے میرے، وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی نام بنانے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جو میری اپنی فیلنگز ہیں، کہ جو میری اپنی پرائرٹیز ہیں، وہ پرائرٹیز یہ ہیں کہ مثلا آپ ہیں، آپ باعزت آدمی ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، آپ نہ 24 گھنٹے اپنے بچے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو مل کے اس سوسائٹی میں اس چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ کون لوگ ہیں ایسے جو اس طرح کا دھندا کر رہے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ میں مثلا آج یہاں پہ ہوں تو کب تک میرا رزق یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں آج اس چیئر پہ ہوں، کل میں یہاں پہ نہ ہوں، لیکن اس سوسائٹی کے اندر آپ کے بچوں نے رہنا ہے، آپ کی نسل نے پرورش پانی ہے اور انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا احسان ہوگا کہ آپ چونکہ ایک ایسے یعنی آپ سمجھ لیں کہ منصب سے آپ کا تعلق ہے کہ جس کی ہمارے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کریں اس بات پہ، اور ان لوگوں کو ڈسکریج کریں، مطلب منشیات کو اتنا ڈسکریج کریں آپ کے مطلب جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ ایک منشیات فروش ہے جو منشیات بیچ کے اپنا سسٹم چلا رہا ہے، اپنی عیاشی کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو گھر کو اجاڑ رہا ہے، دوسرے کے گھروں کو آگ لگا رہا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک مرڈر ہے، ایک انڈیویجول مرڈر، میں سمجھتا ہوں کہ میرے مقابلے میں اس کو کچھ پرائرٹی نہیں دیتا۔ مثلا آپ نے کسی بندے کو مار دیا، بندے نے آپ کو مار دیا، وہ ایک انڈیویجول بات ہے۔ ایک بندہ پوری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، تو میں اس کو کئی بڑا مجرم سمجھتا ہوں، اس سے بڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک بندے کا قاتل نہیں ہے، بلکہ وہ
نسلوں کا قاتل ہے، اور اس بات کو کسی صورت میں کوئی بندہ نہ مجھے اس طرح ڈرا سکتا ہے، نہ مجھے دھمکا سکتا ہے، نہ اس راستے سے مجھے کبھی ہٹا سکتا ہے، نہ میں اس سے پہلے کبھی ہٹاؤں۔ اس کے لیے میں نے بڑی بڑی دیواریں کراس کیں، بڑے بڑے معاملات فیس کیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ، کوئی میرے کسی کام کے اندر پیچھے نہ تو میری کوئی منافقت ہوتی ہے، نہ میری کوئی شہرت کو میں کوئی بجا شہرت کا قائل ہوں۔ میں بالکل صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے میرے حوالے اپنی مخلوق کو کر دیا اور اس کے کام میرے ذمہ لگا دیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اس اہل نہیں ہوں، اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بساط کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، میں اپنے اس فرض کی تکمیل میں ہر طرح سے سٹیپ اٹھاؤں اور وہاں بھی جاؤں جہاں سے اگر مجھے کوئی نقصان کی بھی امید ہے تو مجھے نقصان ہوتا رہے، لیکن لوگوں کو فائدہ ہو اس کا۔ میں اس کے لیے بھی بالکل کسی طرح سے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے اس لیے بھی آپ کی ضرورت محسوس ہوگی کہ جب منشیات کا ہم کام کریں گے تو یہاں پہ طرح طرح سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ ان مسائل میں کوئی بندہ آپ کو جا کے کہے گا کہ میرے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو گیا۔ جو بندہ گھر میں چرس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی کون سی چادر اور چار دیواری ہے؟ جسے گھر میں منشیاتی جا کے روز صبح شام جا کے دروازے پہ لائن لگا کے چرس لیتے ہیں، اس کی چادر اور چار دیواری کہاں پہ ہے؟ منشیاتی کی کوئی چادر اور چار دیواری نہیں ہے۔ کوئی منشیاتی اس وقت تک منشیات فروخت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کی اپنی فیملی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ مثلا اگر باپ کا بیٹا کر رہا ہے تو باپ اس کے خلاف ہے تو وہ کبھی اس کو گھر میں کسی ایسے بندے کو نہیں آنے دے گا۔ جو بندہ ایک ان نون آدمی ہے، ایک منشیاتی ہے، ایک ڈرگر ہے، وہ اسے گھر میں آ کے رہ رہا ہے یا گھر میں آ کے بیٹھتا ہے، تو مثلا ہمارے گھر میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو وہ کسی ریفرنس سے آئے گا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے نا، اگر ریفرنس سے نہیں آئے گا تو اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس لیے ایک تو ہمیں آپ سے یہ بھی امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اس کام کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ سارے اچھے لوگ ہیں، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈسکریج کریں۔ کوئی بندہ آ کے یہ کہتا ہے جی کہ ایس ایچ او نے یہ کر دیا، تو آپ ضرور ایس ایچ او کو، وہ سب میں نہیں کہتا کہ ہم 100% سارا کام ہم صحیح کرتے ہیں، میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی وہ بہت سارے فالٹ موجود ہوں، ان لوگوں کو شاید ہمارا بھی کوئی شیلٹر موجود ہو، کوئی پینے پلانے کی حد تک ہمارا شاید کوئی اہلکار کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہو، لیکن ایک بات بالکل کلیئر میں نے اپنی فورس کو بھی بتا دی ہوئی ہے کہ مجھے اگر کسی بندے کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ منشیات کا ایڈکٹ ہے، منشیات یوز کرتا ہے یا منشیاتیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم منشیاتیوں کے ساتھ کچھ چیزیں بارگیننگ کرتے ہیں۔ منشیات پکڑنے کے لیے ہمیں کچھ راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے جو بندہ بھی مجھے ملے گا میں اس کو اسپیئر میں نہیں کروں گا اور اس کو سروس میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ میرا میسیج ہے ان کے لیے۔ میں نے خود ان سے بھی میٹنگ کر کے ان کو بتا دی ہے، میں نے کہا بڑی سی بڑی غلطی کر کے آ جائیں گے معاف کر دوں گا آپ کو، اب 20 دن غیر حاضر رہیں گے میں کچھ نہیں کروں گا، آپ کوئی بہت بڑا کوئی نقصان کر کے کسی کا آ جائیں گے پھر بھی میں اس کو فیس کروں گا، لیکن منشیات کے حوالے سے میں نے کہا اگر مجھے جس دن پتہ چلا کہ آپ کا کسی منشیاتی سے رابطہ ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے وہ بندہ منشیات بیچ رہا ہے، میں نے کہا جی کہ آپ اس پیئر نہیں کروں گا، یہ بالکل نوٹ کر لیں، اور وہ انشاءاللہ میں نے اس سے پہلے بھی کیا اور ابھی بھی کروں گا۔ آپ لوگوں کا دوسرا تعاون ہمیں یہ چاہیے کہ مثلا میں غلط کر رہا ہوں تو میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، انسان ہوں، آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں، جو عام لوگوں کی طرح انسان ہوں، میری غلطی کی نشاندہی کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو غلطی مجھے شاید اپنی غلطی نظر نہیں آتی وہ شاید آپ کو نظر آتی ہو، تو آپ کو مجھے بتانا ہے کہ جی آپ کی غلطی یہ ہے، آپ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، مجھ سے پوچھیں ضرور، آپ مجھے آپ رات کو 12 بجے فون کریں، دن کو فون کریں، ضرور مجھ سے کلیریفیکیشن ضرور کریں، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس طرح اداروں کو سنب کر کے۔ مثلا آپ کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی، میں آپ کو جا کے کہتا ہوں جی کہ نہیں جی یہ جو ڈی سی ہے یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ دفتر میں ٹیڑھا ہو کے بیٹھتا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھتا ہے، یہ کیپ اس سے پہنتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب آپ
میرے موقف کو پذیرائی دیں گے اچھا جی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے ڈی سی صاحب سے یہ بات پوچھنی ہے کہ اچھا ڈی سی صاحب تم ٹوپی ڈنگی کر کے کیوں لانے ہو، آپ ٹیڑھے ہو کے کیوں بیٹھتے ہیں، آپ سیدھے کیوں نہیں بیٹھتے، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، آپ ضرور پوچھیں، اس کے لیے کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بالکل ٹائم کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مثلا یہ کہوں جی کہ مجھے رات کو 12 بجے آپ نے فون کیوں کیا، نو، اینی ٹائم آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی کرائم ہے، ظاہر آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ آتی ہیں، ہماری نسبت زیادہ لوگ آپ کو کال کرتے ہیں، کوئی ہمارا کانسٹیبل، کوئی ہمارا پولیس افسر کسی ایسے معاملے میں ناانصافی زیادتی میں انوالو ہے، کہیں اس کی اللیگل ایکٹیویٹی ہیں، وہ آپ کے اور میرے درمیان بات ہوگی، وہ اس کو کوئی پبلش نہ میں کروں گا نہ آپ نے کرنی ہے، میں نے چیک کرنا ہے اس کو کہ انفیکٹ کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے، اور پھر میں نے آپ کو بتانا ہے جی کہ یہ بات اس میں ورک کرنی ہوگی، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ راہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ان چیزوں پہ ہمیں بڑے دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور آپ لوگ چونکہ اس پروفیشن سے متعلقہ ہیں، اس پہ آپ لوگوں نے اپنا بڑا ڈیپلی تھنک اباؤٹ کرنا ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر جو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں ان کو ایز اٹ از پبلش نہیں کرنا، بلکہ دیکھ سن کے پورے طریقے سے ہمارے ساتھ بھی آپ اس میں مشاورت کریں، ہمارے ساتھ بھی ڈسکس کریں، ہمارا سیل ہے اس کے ساتھ ڈسکس کریں، مثلا میرے پاس یہ کوئی تقریباً آئی ڈیز آئی ہوئی ہیں 10، مجھے کسی نے دی ہیں کہ یہ چیک کریں کہ یہ آئی ڈیز کیا ہیں کیا نہیں ہیں، تو میں نے کہا جی کہ اس کو چیک کریں گے کہ واقعی کوئی آئی ڈیز ہیں بھی یا نہیں ہیں، ایسی کوئی فیک آئی ڈیز بنا کے لوگ یوز کر رہے ہیں، اس طرح کا ایشو بھی موجود ہے یہاں پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے شہر کے مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم نے تاجروں سے میٹنگ کی، اور تاجروں سے میٹنگ کر کے ہم ان کو ایک ریکویسٹ کی کہ آپ کا یہ جو ٹرک اندر جا کے سامان اتارتے ہیں، مطلب دن کو آفس ٹائم کے اندر یا رش کے ٹائم پہ، تو اس سے ہمارا بڑا پرابلم پیدا ہو رہا ہے کہ ایک ٹرک کھڑا ہو جائے، ہماری شہر کی کیپیسٹی ہماری روڈ کی کم ہے، تو ایک ٹرک کھڑا ہو جائے اور ایک گاڑی اگر اوپر والی سائڈ پہ رانگ پارکنگ پہ گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا پورا شہر بلاک ہو جاتا ہے، اور چونکہ اسپتال میں لوگ آتے ہیں، کوئی بیمار آتے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہمارے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو شہر کو شاید کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ تھوڑا بہت ہم نے اس کو اپنے طریقے سے ہم نے ٹھیک کیا بھی ہے، کوئی آپ نے شاید دیکھا محسوس بھی کیا ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو یلو لائن ہے، یلو لائن سے اندر ہی گاڑیاں کھڑی ہوں، اور یلو لائن سے اندر جو پارکنگ ہے یا جو اڈا چونکہ ہے کوئی نہیں، اڈے کے لیے بھی ہم کوشش کریں، لیکن یلو لائن سے اندر ہم ان گاڑیوں کو کھڑا کر رہے ہیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کامیاب بھی ہم بہت سارے ہوئے ہیں کہ اس میں کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو بات ہوگی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگی، تو پھر بھی لوگوں کو اویئرنیس کے لیے تھوڑا سا آپ بھی اپنا رول پلے کریں گے، تو انشاءاللہ سارے کام